ہم جو بیمار ہوتے ہیں، ہمیں کسی قسم کی جو تکلیف آتی ہے، جو ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے نفس پر، یعنی چاہے وہ نفسیاتی تکلیف ہو، جو روحانی ہو، کوئی جسمانی ہو، ذہنی ہو، کسی بھی قسم کی کوئی کرب اور بے چینی اور انگزائٹی اور ڈپریشن اور کوئی بھی چیز جو انسان کے اوپر وارد ہوتا ہے، یا کسی چیز کے کھو جانے سے انسان کو جو تکلیف اور پریشانی آتی ہے، یا اپنے کسی پیارے کے اوپر جو دکھ تکلیف آتا ہے اس کی وجہ سے جو تکلیف لاحق ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ انسان کہیں سے گر جاتا ہے، یا کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، یا پھسل جاتا ہے، یا کسی وبا کا شکار ہو جاتا ہے، یا انسان کے جسم میں کسی قسم کا کوئی اضطراب، حتیٰ کہ کوئی خارش ہوتی ہے، یا پھر کسی طرح کی کوئی چبھن سی ہو جاتی ہے، یا کوئی پین شروع ہو جاتی ہے، کوئی بھی چیز جو ہمارے جسم میں ہوتی ہے یہ اللہ کے علم میں ہوتی ہے اور اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کس انسان کو کس وقت کیا لاحق ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ اس وقت کس طرح ریئیکٹ کرے گا، اور یہ جو ریئیکشن ہو جاتا ہے پھر یہ ہمارے اعمال نامے میں لکھ لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے مطابق ہمیں جو بھی بدلہ ہوگا وہ دیا جائے گا۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، کہ انسان کرتا کیا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی بھی چیز کو آبزرو کریں، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کسی پیٹ کو آپ دیکھتے ہیں یا کوئی کیڑا مکوڑا دیکھتے ہیں تو آپ آبزرویشن شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا میں اس کی طرف یہ چیز پھینکتی ہوں یا میں اس کو چھیڑتی ہوں تو یہ کرتا کیا ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں یہ ادھر جائے گا، یہ یوں کرے گا، یوں کرے گا، تو آپ اس کو دیکھ دیکھ کے ایک طرح سے بعض اوقات انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم سب اسی طرح کیڑے مکوڑوں کی طرح زمین پر جو بھی اچھے برے ایکشن کر رہے ہیں نا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں ہے۔ کسی ہمارے ایکشن پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور کسی ہمارے ایکشن پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ سب کچھ اس کے علم میں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرشتے بھی مقرر کر رکھے ہیں، وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ، کوئی جان ایسی نہیں جس پر ایک نگران نہیں کھڑا، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کرتا کیا ہے انسان، اور پھر کرامن کاتبین لکھے چلے جا رہے ہیں اچھا برا جو بھی ہم کرتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، وہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ ہاں کا مطلب مصیبت ہے، یعنی نبرأها اس تکلیف کو پیدا کریں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ زمین کی طرف جا رہی ہے بات، یا نفس کی طرف، کہ زمین کو پیدا کرنے سے پہلے یا اس انسانی جان کو پیدا کرنے سے پہلے۔ یعنی قرآن مجید کی یہ بلاغت ہے اور ایک خوبصورتی ہے کہ اس کے اندر اتنی وسعت آ جاتی ہے، ایک ہی ضمیر ہے اور اس میں انسان کی سوچ کی جہت کھلتی ہے کہ ہاں کی ضمیر نفس کی طرف لوٹ رہی ہے، ہاں کی ضمیر ارض، یہ سب مؤنث ہے، اور ہاں کی ضمیر مصیبت کی طرف جا رہی ہے۔ یعنی اس سے پہلے کہ مصیبت آئے، اس سے پہلے کہ زمین پیدا ہو، اس سے پہلے کہ انسان پیدا ہو، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ یعنی خیر و شر سب کچھ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور یہ تقدیر جو ہے یہ اللہ کا ازلی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے احاطہ کر رکھا ہے، کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ اب آپ جب بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حالت کا واسطہ دے کے بھی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تجھے تو پہلے سے ہی پتا ہے کہ میرے اوپر کیا آنا ہے، اور تجھے تو پہلے سے ہی پتا ہے کہ میں کتنی کمزور ہوں، اور تو میرے حال کو جانتا ہے، اور تو میری تکلیف کو جانتا ہے، تو مجھ پہ رحم فرما۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے انسان اس طریقے سے بھی دعا کر سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا واسطہ دے کر، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا واسطہ اور وسیلہ دے کر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، جیسے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات کر دی، اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی بات کر دی کہ آپ تو بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہے، اگر کسی کو کہا جائے آپ تو بہت سخی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہنے کا؟ یہ تعریف کوئی کیوں کر رہا ہے کسی کی؟ تاکہ وہ اپنی سخاوت کا اظہار کرے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو اس کے مالک ہیں اور آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز اگر انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچے کہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، میں نہیں جانتا، تو جانتا، اور تو علام الغیوب ہے۔ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، جب سے پیدا ہوا جب تک ختم ہوگا، سب کچھ اس کے علم ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ایک واضح کتاب میں
ایک کھلے رجسٹر میں ریکارڈ رکھا ہوا ہے، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھی گئی۔ اب آپ سوچئے، جب آپ تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، اور تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اور کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ اسے جو چیز پہنچی ہے وہ اس سے خطا نہیں ہو سکتی تھی، اور جو چیز خطا ہو گئی ہے اس سے وہ اسے پہنچ نہیں سکتی تھی۔ اب یہ جو ہمارا ایمان ہے، اس کی بنا پر اگر آپ کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی چیز چھو جاتی ہے، لگ جاتی ہے، ٹکرا جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، تو بجائے غصے میں آنے کے، فرسٹریشن کا شکار ہونے کے، آپ کے چہرے پہ اسمائل بھی آ سکتی، یہ تو ہونا تھا، یہ لکھا ہوا ہے، یہ اپنے وقت پہ پہنچ گیا مجھ تک، اب اللہ ہی اس کو دور کرنے والا ہے۔ جس کے اذن سے یہ تکلیف آئی ہے اسی کے اذن سے شفا ہوگی، جس کے اذن سے یہ مشکل میں مبتلا ہوں وہی اس کو ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس کو اللہ کے سوا کوئی بھی دور نہیں کر سکتا، فلا کاشف لہ الا ہو، یہ یقین ہونا چاہیے پورا۔ جتنا زیادہ یہ یقین ہوگا کہ فلا کاشف لہ الا ہو، کہ اللہ ہی اس تکلیف کو دور کرنے والا ہے، اس کو کھولنے والا ہے، تو اتنا ہی زیادہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، اتنے یقین کے ساتھ اسی کی طرف لوٹیں گے، اسی کے در پہ جائیں گے، اسی کے آگے سر جھکائیں گے، اسی کو پکاریں گے، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، اسی کو مختلف چیزوں کا واسطہ وسیلہ دیں گے جو مشروع ہے یا جس کی اجازت ہے ہمیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ پھر فرمائے ان ذالک علی اللہ یسیر، ہمیں لگتا ہے کتنا مشکل کام ہوگا، یہ کتنا بڑا کام ہے یہ سب کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے تو یہ کچھ بھی مشکل نہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اس کی قدرت اس سے بھی کہیں زیادہ کہ وہ ان سب چیزوں کا علم رکھے۔ اور ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم کھو جانے والی چیز پہ افسوس نہ کرتے رہو، تم سے غم دور کرنے کے لیے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر انسان تقدیر کے معاملے کو اور اس بات کو سمجھ جائے کہ یہ کسی وجہ سے آئی ہے تکلیف مجھ پر، اللہ تعالیٰ یا تو مجھے ریسٹ کروانا چاہتا ہے، یا مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے، یا کوئی بھی ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو مجھے علم نہیں، کیونکہ اس کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں، یہ بھی ساتھ ہی یاد رکھنا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں کہ وہ اندھا دھند بس کسی کو سزا دے رہا ہے اور کسی کو کچھ جزا دے رہا ہے اور کسی کو فائدہ اور کسی کو ایسا نہیں ہے۔ ہر تکلیف کے پیچھے ایک حکمت، کوئی وجہ ہے۔ اس نے آپ کو کوئی اسپیشل چائلڈ دیا ہے، کوئی حکمت ہے اس کے پیچھے، کوئی وجہ ہے کہ اس نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اولاد کی طرف سے یا والدین کی طرف سے کسی پیارے کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس میں کوئی حکمت ہے۔ تو اگر انسان ایمان لے آئے تقدیر پر تو پھر غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ وجہ بتا دی گئی کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، تاکہ تم افسوس نہ کرتے رہو، غمگین نہ رہو، عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے فوت ہو گیا، یعنی جو تم سے چلا گیا، تمہاری صحت چلی گئی، تمہاری جوانی چلی گئی، تمہاری ہمت چلی گئی، تم سے کام کا چانس چلا گیا، اللہ کو یہی منظور، آگے موو فارورڈ، آگے چلو، آگے چلو، جو کھونا تھا ہو گیا، اب اس کے پیچھے جان ہلکان نہ کرو، جو ہونا تھا ہو گیا، اب اپنی زندگی کو آگے لے جاؤ، آگے کی طرف دیکھو، اچھی امید رکھو اور حوصلے میں رہو، کیونکہ یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ انسان ہمیشہ عافیت میں نہیں رہ سکتا، ہمیشہ خوشحالی میں نہیں رہ سکتا، ہمیشہ رزق کی فراوانی میں نہیں رہ سکتا، یہ کمی بیشی ہوگی، اور جب ہو تو انسان اگر صرف اتنی بات سوچ لے کہ لکھا ہوا تھا، یہ تو ہونا تھا، مکتوب لکھا ہوا تھا، اور اللہ نے کیوں لکھا، پھر انسان اللہ سے بحث نہیں کرتا، اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت کو چیلنج نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا کس کا کام تھا؟ جانتے ہیں نا ہم، یہ شیطان کا کام تھا، تو پھر ہم کتنے مزے سے مختلف چیزوں پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں، واضح طور پر شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہوتے ہیں، واضح کلیئر کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، وائی می، یہ کیوں ایسا کیا، یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ کیا ہے، یہ دراصل شیطان کے قدموں پر چلنا ہے، اس کی پیروی کرنا ہے، اس کے پیچھے جانا ہے۔ اور پھر دوسرا رویہ جو شیطانی رویہ ہوتا ہے، انا خیر منہ، وہ کیا ہے؟ تکبر والا، اور یہ تکبر والا رویہ یہ بھی اللہ کو ناپسند، یہ دونوں شیطانی رویے اللہ کو ناپسند ہے۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اس پہ مت خوش ہو، مت اتراؤ، مت اکڑو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی اپنی کسی بھی اسکل پر، اپنی کسی ذہانت پر، اپنی کسی قابلیت پر، اپنے کسی کارنامے پر، اپنی کسی کامیابی پر، کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، یعنی ذرا سے دوسروں سے کوئی بہتر کام کر لیتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، میں اس سے بہتر ہوں،
مجھے زیادہ اچھا پکانا آتا ہے، مجھے زیادہ اچھا پڑھانا آتا ہے، مجھے زیادہ اچھا فلاں کام آتا ہے، یعنی کوئی بھی جو کام اپنی چاہے قابلیت ہو، یا میرے پاس یہ زیادہ اچھا ہے، میرے بچے زیادہ خوبصورت ہیں، میرے بچے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، میرا گھر زیادہ اچھا ہے، میرا یہ، یعنی انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں پھر انسان ان پر اترائے نہیں، فخر نہیں کرے. اور اترانا کیا ہوتا ہے اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو حقیر سمجھنا. اپنی خوشی کا اظہار منع نہیں ہے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے دیا. اگر اللہ نے دیا، اچھا لباس آپ نے پہنا ہے، اچھا گھر بنایا ہے آپ نے، اچھی گاڑی خریدی ہے آپ نے، کوئی حرج نہیں. کل بھی ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ ایک نیک انسان کے لیے مال جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا اور ان نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرتا رہے گا، ان نعمتوں کو پا کر خیر اور بھلائی کے کام کرے گا. انسان یاد رکھے کہ اس دنیا میں انسان کو نعمتیں بھی ملیں گی اور تکلیف بھی آئے گی، لیکن ہر حال میں مطلوب اور مقصود کیا ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن کر رہے. اکرمہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے فرمان اسی آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر شخص غمگین ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے، لیکن مومن اپنی مصیبت پر صبر کرتا ہے اور خوشحالی پر شکر کرتا ہے. اس آیت میں ایک بات یاد رکھیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو انسان کوشش نہ کرے. نہیں، کوشش بھی کرنا اللہ کے اذن سے ہے اور اللہ کا حکم ہے اور ہمیں اس پر ابھارا گیا ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ تمہیں کوشش کرنا، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا نا آگے کیا لکھا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا. تو ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں اور جو وسائل ملے ہیں اور جو جسمانی قوت ملی ہے اس کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوئے احرص علی ما ینفع، جو چیزیں فائدہ دیتی ہیں ان کی حرص کرے. انسان اپنی صحت کا خیال رکھے، انسان اپنے لیے وہ تمام وسائل اختیار کرے، چاہے ایکسرسائز ہے، چاہے بریدنگ ہے، چاہے ہیلدی ڈائٹ ہے، یا جو بھی، یا پھر اگر بیمار ہوتا ہے تو علاج کرتا ہے. تو یہ انسان کے پارٹ پر ہے اور اس کو کرتے رہنا چاہیے. لیکن کچھ چیزیں کرتے رہنے کے باوجود بھی الٹ ہو جاتی ہیں تو وہ پھر انسان کو یہ یاد رہے اس وقت کہ یہ ہونا تھا، کیونکہ انسان اس وقت زیادہ پشیمانی کا شکار ہوتا ہے. میں تو اتنی زیادہ کیئرفل ہوں اپنے ڈائٹ کے بارے میں نے تو کبھی شوگر استعمال نہیں کی تھی، یہ مجھے یہ بیماری کہاں سے آ گئی، اور یہ نہیں، یہ لکھا تھا. اس کی حکمت اللہ کو پتا ہے کہ اس نے آپ کو یہ بیماری کیوں بھیجی اور اس کے ذریعے آپ کو کیا سکھانا تھا، یا اس کے ذریعے آپ کے کتنے درجات بلند کرنے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ احتیاط بھی برتنی ہے بیماری سے بچنے کے لیے، اور اگر آ جائے تو علاج بھی کرنا ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن اس سارے آزمائش کے عرصے میں اللہ سے راضی رہنا ہے. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا جو اپنے عمل میں غرور کرے اور اپنے قول میں فخریہ زبان استعمال کرے، فخر کرے. یعنی عمل میں ایسا لباس پہنے جو گھسیٹ گھسیٹ کے چلے، یا ایسی چال چلے، اور پھر یہ کہ باتوں میں ایسی ایسی باتیں کرے کہ جو دوسروں کو ہرٹ کرنے والی ہوں، شیخی بگاڑنے والی ہوں. تو بے صبرا کرنے والا غم اور سرکش کرنے والی خوشی جو ہے، ان دونوں کی ممانعت کی گئی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جب زیادہ مال لایا گیا، آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، بہت سی جگہوں سے غنائم وغیرہ آ رہے تھے. حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور زیادہ بڑھ گیا، حالانکہ صرف 2 سال ہی تھے. تو جب زیادہ مال آیا آپ کے پاس تو انہوں نے کہا، اے اللہ، ہم طاقت نہیں رکھتے مگر یہ کہ ہم اس بات پر خوش ہوں جو تو نے ہمارے لیے مزین کیا ہے. یعنی ہمیں مال اچھا لگتا ہے، کوئی چیز ملتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. تو اب یہ ہے کہ کیا وہ کوئی بری چیز تھی یعنی جس کا وہ ذکر کرے؟ نہیں، وہ اس بات کا ذکر کرے کہ اللہ یہ ہمارے اندر آپ نے رکھ دیا ہے کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة، یہ مال کی محبت ہمارے اندر رکھ دی گئی اور ہمیں اس سے خوشی بھی ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ خوشی ہے، اس طرح خوش ہونا منع ہے کہ جو انسان کو تکبر اور سرکشی کی طرف لے جائے. ورنہ مال کے ملنے پر، نعمت کے ملنے پر، اپنی پسند کی چیز ملنے پر انسان کو کبھی بھی غمگین نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے. اور یہ خوشی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، یعنی خوشی کے موقع پر خوش ہونا اس میں کوئی برائی نہیں ہے. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر وقت بس ایک ایسی حالت میں رہتے ہیں کہ نہ کسی خوشی کے موقع پہ خوش ہوتے ہیں، نہ کسی غم کے موقع پہ غمگین ہوتے ہیں کہ وہ نیک پارسا نہیں. اگر خوشی کی کوئی چیز ہے، کوئی نعمت ملی، خوشی کا اظہار کرے. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بس لمٹ کے اندر، اس سے اوپر نہیں جانا کہ تکبر یا شیخی بگاڑنا شروع ہو جائے یا آپ دوسروں کو نیچا کرنا شروع کر دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے.